السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ پر بہت سی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، آپ کے وقت میں، آپ کی صحت میں، آپ کی زندگی میں بہت سی برکت عطا فرمائے اور آپ کو اپنے والدین کا بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ بچوں، پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو خبیب رضی اللہ عنہ کا قصہ سنایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ پچھلی ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ آج میں بچوں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آخر مکہ کے کافروں نے یعنی قریش مکہ نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو قید کیوں کیا تھا اور پھر قتل کیوں کیا تھا اور کیسے کیا تھا قید، یہ جانیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 413 کی روشنی میں آپ کو یہ سب بتاؤں گی، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی جماعت مکہ بھیجی تاکہ مکہ والوں پر نظر رکھ سکیں۔ کیسی نظر بچوں؟ ابھی بتاتی ہوں۔ دراصل جنگ احد میں 70 مسلمانوں کو شہید کرنے کی وجہ سے مکہ کے کافر بہت دلیر ہو گئے تھے، خود کو بڑا ہی بہادر سمجھنے لگے تھے۔ اب وہ مدینہ آتے، مسلمانوں کو شہید کر کے چلے جاتے اور کبھی مسلمانوں کے گھر لوٹ لیتے اور جانور بھی لے کر چلے جاتے۔ یہی وجوہات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ مکہ والوں کی ایسی حرکات کی خبریں لانے کے لیے بھیجا تاکہ پہلے سے پتہ ہوگا نا مسلمانوں کو، تو وہ ان کی شر سے بچ سکیں گے۔ لہٰذا مدینہ والوں کی حفاظت کے لیے یہ سب کیا گیا تھا۔ بچوں، حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اس جماعت کے امیر تھے۔ جب مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت مکہ کے قریب پہنچی تو مکہ والوں کو خبر ہو گئی، لہٰذا مکہ والوں نے 100 تیر انداز اس جماعت کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجے۔ وہ جو 100 تیر انداز تھے نا، انہوں نے صحابہ کرام کے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ بچوں، راستے میں انہیں مسلمانوں کی کھجوروں کی گٹھلیاں مل گئیں اور وہ پہچان گئے کہ یہ تو مدینہ کی کھجوریں ہیں، اور بچوں بہت جلدی انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ڈھونڈ لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ جماعت ایک ٹیلے پر چڑھ گئی، چھوٹا سا پہاڑ تھا نا، وہاں پناہ لے لی۔ کافروں نے ٹیلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور صحابہ کرام سے کہا، ہتھیار ڈال دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور وہ اپنے 7 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ خبیب رضی اللہ عنہ، زید رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی اب تک ان کے حملوں سے بچے ہوئے تھے۔ کافروں نے پھر ان سے وعدہ کیا کہ نیچے آ جاؤ، کچھ نہیں کہیں گے۔ تینوں صحابہ کرام نیچے آ گئے۔ کافروں نے انہیں رسیوں سے باندھنا شروع کر دیا تو تیسرے صحابی نے کہا، یہ تمہاری پہلی غداری ہے، یہ تو تم ہمیں دھوکہ دے رہے ہو، کہا تھا کچھ نہیں کہیں گے اور اب ہمیں باندھ رہے ہو۔ بچوں، کافروں نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ پھر وہ خبیب رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ کو لے کر مکہ پہنچ گئے اور انہیں بیچ دیا۔ بچوں، خبیب رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، لہٰذا حارث بن عامر کے بیٹوں نے خبیب رضی اللہ عنہ کو خرید لیا بدلہ لینے کے لیے۔ پہلے چند دن خبیب رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر بیڑیوں میں جکڑ کر
قید رکھا۔ پھر اس گھر کی ایک لڑکی زینب کہتی ہے، ایک دن خبیب رضی اللہ عنہ نے اپنے بال صاف کرنے کے لیے مجھ سے استرا مانگا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرا بچہ خبیب رضی اللہ عنہ کی گود میں جا بیٹھا۔ میں ڈر گئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے میری گھبراہٹ دیکھ کر کہا، تمہیں خطرہ ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ انشاءاللہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ ایسے ہوتے ہیں مومن۔ زینب کہتی تھیں، میں نے خبیب رضی اللہ عنہ سے بہتر قیدی کبھی نہیں دیکھا۔ پھر وہ کہتی ہیں، میں نے خبیب رضی اللہ عنہ کو انگور کا خوشہ کھاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ اس وقت مکہ میں کسی بھی طرح کا پھل نہیں ہوا کرتا تھا، انگوروں کا تو موسم بھی نہیں تھا، اور خبیب رضی اللہ عنہ تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، لہٰذا وہ انگور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، اللہ کا بھیجا ہوا رزق تھا۔ اللہ اس طرح اپنے بندوں کو رزق پہنچاتا ہے۔ بچوں، حارث بن عامر کے بیٹے بالآخر اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے خبیب رضی اللہ عنہ کو حرم سے باہر لے گئے اور مکہ کے سرداروں سمیت سارے اہل عرب کو دعوت دے دی کہ خبیب رضی اللہ عنہ کا قتل سب دیکھیں۔ پچھلی ویڈیو میں بات ہوئی تھی نا، لیکن خبیب رضی اللہ عنہ پرسکون اور مطمئن تھے۔ کس نے رکھا تھا ان کو اتنا پرسکون اور مطمئن؟ کون رزق دے رہا تھا ان کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آخری خواہش انہوں نے کیا کی؟ جی، آخری خواہش بھی اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہونے کی نا، یعنی 2 نفل پڑھنے کی۔ خبیب رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص تھے جن سے انہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا یہ طریقہ جو ہے ایجاد کیا تھا۔ ظاہر ہے یہ تو ان کے دل کی خواہش تھی نا، لیکن بعد میں یہ طریقہ چل نکلا۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے نظارہ دیکھنے والوں کو بد دعا بھی دی تھی، آپ کو یاد ہوگا نا، اور یہ اشعار پڑے تھے، میں ایمان کی حالت میں شہید کیا جا رہا ہوں، لہٰذا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں کہاں کہاں سے کاٹا جائے گا، کیونکہ یہ سب قربانی اللہ کی راہ میں ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو جسم کے ایک ایک کٹے ہوئے ٹکڑے میں برکت ڈال دے گا۔ بچوں، کہا جاتا ہے قریش مکہ نے کچھ لوگ بھیجے تاکہ وہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی لاش کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر لائیں اور وہ پہچان سکیں کہ یہ عاصم ہی کی لاش ہے، لیکن اللہ نے ایک بھیڑوں کی فوج کو بادل کی طرح عاصم رضی اللہ عنہ کے جسم کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ ان بھیڑوں نے کافروں کو لاش کے پاس نہ آنے دیا۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت فرمائی اور صرف مسلمان ہی انہیں واپس مدینہ لے جا سکے، ان کی لاش کو۔ سبحان اللہ، یہ ہیں ہمارے مسلمانوں کے اصل ہیرو، ہمارے رول ماڈل، جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کی محبت میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیشہ ایسے مخلص اور سچے اہل ایمان کے اخلاص کی قدردانی فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی موت کو بھی ایک نشانی بنا دیا اور انہیں غیب سے رزق پہنچایا اور ان کے دلوں کو بھی سکون اور اطمینان سے بھر دیا، اور شہادت کا رتبہ دینے کے بعد ان کے جسم کی بھی حفاظت کی۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سچے اہل ایمان کو اپنا ہیرو ماننے کی توفیق دے۔ آپ کا ہیرو کون ہے؟ ضرور سوچئے گا، کیونکہ انسان جس کو ہیرو سمجھتا ہے نا، پھر اسی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ ہمیں اسلام کے یہ جو ہیرو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی
بہترین توفیق عطا فرمائے۔ ایک سچے اور مخلص اہل ایمان کا ہیرو کبھی بھی ایک غیر مسلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر انسان کا انجام ان جیسا ہی ہوگا جن سے وہ محبت رکھتا ہے، جن کو وہ اپنا رول ماڈل اور ہیرو سمجھتا ہے۔ ہم سب مسلمانوں کے رول ماڈل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خبیب رضی اللہ عنہ، عاصم رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کرام ہمارے ہیرو ہیں۔ الحمدللہ، دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں بھی ان جیسا ایمان ڈالے، ان جیسا اخلاص ڈالے، ان جیسی اللہ کی محبت ڈالے، ان جیسا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا جذبہ ڈالے۔ آمین اللہم آمین۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔